يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمد مولانا صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريضة وبالمؤمنين إخوانا وبحضرت الصديق وبالفاروق وبذو النورين وبالمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نافعا. انشاءاللہ جتنے بجے نماز ہوگی 9:30 تقریباً اسی وقت انشاءاللہ اذان عشاء بھی دی جائے گی. آپ حضرات اطمینان سے بیٹھ جائیں اور دین کی بات سنیں. سارے حضرات ایک مرتبہ مجلس کی قبولیت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز نوجوانوں، سبھی پیش بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمیں اس مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اصل میں یہ ہمارے ایماندار ہونے کی، کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے گھر میں 1-1.5 گھنٹے سے اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف محض اللہ کا فضل ہے. حضور دوستو، میں ابھی ایک نوجوان کا دیکھ رہا تھا، ہمارے ہی ایریا کا ہے، 24 سال کا نوجوان ہے. اگر میری آواز ان نوجوانوں تک اس وقت پہنچ رہی ہے جو گھروں میں موبائل دیکھ رہے ہیں، جو مسجد میں نہیں آئے جاننے کے باوجود بھی، یا جو نوجوان باہر دکانوں میں بیٹھے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں یا موبائل چلا رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی اللہ کے گھر میں دین کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، قبر آخرت کی بات ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی مسجد کے اندر نہیں آئے. کس وجہ سے نہیں آئے؟ یا تو نفس کا گھمنڈ ہے، یا تو صحت کا غرور ہے، یا دنیا کی محبت دلوں کے اندر ایسی بس چکی ہے کہ جو اللہ کے گھر کی طرف آنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. لیکن بزرگوں اور دوستوں، اس وقت یہ جوانی ان کے پاس اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے. ہزاروں ہمارے نوجوانوں جیسے نوجوان بستروں پر پڑے ہوئے ہیں. ایل ڈی میں جا کر دیکھو، سورا میں جا کر دیکھو، بڑے بڑے ہسپتالوں میں جا کر دیکھو، ان کے والدین ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کاش ہمارے بچے اب ٹھیک ہو جاتے، کاش ہمارے بچے کو اللہ ایک مرتبہ ہم بیل بھی دیں گے، زمین کنال بھی اللہ کے نام پر دیں گے، ہم پیسہ بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے. مسجد کو بولو، مدرسے کو بولو، غریبوں کو بولو، یتیموں کو بولو، جو آپ بولو گے، لیکن ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ دعا کرو ہمارا یہ بچہ ٹھیک ہو جائے، اس کے سر میں جو بیماری ہے، درد ہے، ٹھیک ہو جائے، اس کے پیٹ میں جو درد ہے، جو تکلیف ہے، وہ ٹھیک ہو جائے. وہ نوجوان اب چاہتے ہیں کہ جو ہی ہم ٹھیک ہو جائیں گے ہم جماعت میں چلا بھی دیں گے، تلاوت کی قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، بزرگوں کے ساتھ تعلق بھی رکھیں گے، مسجدوں کو آباد بھی کریں گے. لیکن کیا پتا وہ اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے. اسی حالت میں ان کی روح بھی قبض ہو سکتی ہے. وہ تڑپ رہے ہیں. ہمارے ایریا کا ایک نوجوان، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے صحت کی ناقدری کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دین کے قریب نہیں تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیچارے نماز پڑھنے نہیں آتے تھے. اس وقت دونوں گردے ان کے خراب ہیں.
ہے ہمارے لبا کا، زیادہ دور کا نہیں ہے بیچارہ، اور اچھے مخلص گھر کا لڑکا ہے. ابھی میں ان کی وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، بیچاروں کو ڈونیشن کی ضرورت ہے، انہیں اپیل کی تھی. مجھے اسی وقت دماغ میں موضوع آ گیا، اے اللہ اس کے دونوں گردے اس وقت خراب ہیں، دونوں گردے 30 سے 40 لاکھ روپیہ تک لگ سکتا ہے، پھر بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ گردے اچھی طرح کام کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن ان نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں جو ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بھی اللہ کے گھر میں نہیں آئے، اس نوجوان بیچارے سے پوچھو کہ جس کے دونوں گردے کام اس وقت نہیں کر رہے ہیں اور ہر ہفتے اس کو پیسے لگ رہے ہیں اور لاکھوں روپیہ خرچہ لگنے کا امکان ہے، کیا اس جوانی پہ کیا بھروسہ ہے، اس صحت پہ کیا بھروسہ ہے اگر اللہ کے گھر میں یہ نہ لگے. تو بزرگوں اور دوستو، یہ جو مجلس ہے ہم خوش نصیب ہیں، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا وقت ضائع ہوا، بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابو، تم میرے سامنے بیٹھے، میری بات سنی، میرا کلمہ قبول کیا، تمہیں ایک ہی مرتبہ مبارک، کیونکہ تم میرے صحابہ ہو. لیکن میرے وہ امتی جو نہ مجھے دیکھیں گے، نہ میری بات سنیں گے، نہ میری مجلس میں بیٹھیں گے، نہ قرآن کو اترتے دیکھیں گے، ان کو 7 مرتبہ مبارک ہو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہم اس پیشن گوئی میں شامل ہیں، اس مبارکبادی میں شامل ہیں. ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن اترتے نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس میں نہیں بیٹھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان قبول نہیں کیا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، جنت جہنم کو، ان کے تذکروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ڈائریکٹ ہم نے نہیں سنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین نازنین چہرے کو نہیں دیکھا. لیکن ہم پھر بھی یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا اللہ وہی اللہ ہے جو محمد رسول اللہ کا اللہ ہے. ہمارا نبی وہی نبی ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے انبیاء کا امام بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے اول آخر کا امام بنا کر بھیجا. ہم اسی رسول کو پھر بھی رسول مان رہے ہیں. ہم اس خوش نصیبی کے مستحق ہیں، اس مبارکبادی کے مستحق ہیں. کیا ہم عام انسان ہیں؟ ہماری قیمت بہت زیادہ بزرگوں دوستوں، ہماری عزت بہت زیادہ ہے. لیکن بزرگوں اور دوستوں، افسوس کے ساتھ اگر میں کہوں، جب بھی کوئی دینی مجلس ہوتی ہے ہم اس وقت قرآن سے دور بھاگتے ہیں، مسجد سے دور بھاگتے ہیں، بزرگوں سے دور بھاگتے ہیں، اور دل انسان کا دکھ جاتا ہے. بہت تکلیف اندر سے ہوتی ہے، بہت تکلیف. کسی بڑے عالم کو انسان بلا کر لائے، انسان پھر بہت شرمندہ اندر سے ہو جاتا ہے کہ جب لوگ نہیں آتے، جب لوگ دور بھاگ جاتے ہیں، عین وقت پر دھوکہ دیتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، جنہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا آج تک، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. ہمارا مقصد دن کا رات کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے مکاتب کے ذریعے سے، مدرسوں کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے یہ جتنی بھی محنت ہو رہی ہے کہ امت کا ہر مسلمان بچہ، امت کی ہر عورت، امت کی ہر بہن، امت کی ہر ماں اس قرآن کو پڑھنے والی بن جائے. اس قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس قرآن کو حفظ کرنا بھی ثواب ہے، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنا بھی ثواب ہے. بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. جنہوں نے اس قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑا، تم ان لوگوں سے جا کر پوچھو. اللہ کی قسم، افریقہ کے جنگلوں میں، افریقہ کے شہروں اور بستیوں میں اس وقت بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کے بچے ترستے ہیں، جہاں کے لوگ ترستے ہیں کہ ہم قرآن کی اس کتاب کو شکل کی صورت میں دیکھیں. ان کے پاس قرآن موجود نہیں ہے، ان کے پاس کتاب موجود نہیں ہے. ان کے بچوں کو مشق پر لکھ کر ایک ایک آیتیں، دو دو آیتیں آج بھی استاد دیتا ہے، اور مشق پہ لکھ کر وہ اس کو یاد کرتے ہیں. اگر ان کو یہ قرآن کریم اٹھا کر سامنے رکھا جاتا ہے، ان بیچاروں کو پڑھنا نہیں آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ وہ صرف ایک قرآن کے نسخے کو خرید سکے. لیکن ہمارے پاس قرآن بھی موجود، ہمارے پاس موبائلوں میں بھی موجود، ہمارے پاس اساتذہ بھی موجود، ہمارے پاس مدرسے بھی موجود. ہر خرچہ مدرسہ برداشت کرتا ہے، کھانا پینا بھی مفت میں، علاج بھی مفت میں، کپڑے بھی مفت میں، داخلہ بھی مفت میں. استاد کا خرچہ بھی مدرسہ اٹھاتا ہے، رہنے سہنے کا خرچہ بھی مدرسہ اٹھاتا ہے. پھر بھی ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ان کو دیکھو جو قرآن کا نسخہ نہیں خرید سکتے ہیں، ان بچوں کو دیکھو، وہ حافظ بن رہے ہیں، وہ عالم بن رہے ہیں، وہ مفتی بن رہے ہیں. یہ قرآن کی محبت ہے بزرگوں اور دوستوں. یہ وہ کتاب ہے
جو لاریب کتاب ہے، جو شک و شبہ سے پاک کتاب ہے، اللہ کی قسم آسمان زمین اس کتاب کو نہیں پکڑ سکے، اللہ کی قسم پہاڑ اور دریا اس کتاب کو نہیں پکڑ سکے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تھا جس پر یہ نازل کیا گیا، جس پر یہ رفتہ رفتہ اتارا گیا اور جبریل امین کے ذریعے سے اتارا گیا۔ جس حافظ کی کوئی بےزتی کرے یا جس ناظرہ خان کی کوئی بےزتی کرے یا جس تلاوت کرنے والے یا کسی مولوی صاحب جو قرآن پڑھانے والا ہو یا پڑھنے والا ہو، اس کی اگر کوئی بےزتی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اس کی بےزتی نہیں کی، اس نے نعوذ باللہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وار کیا اس نے سیدھا اللہ کی ذات پر وار کیا۔ اور جو اللہ سے دشمنی لیتا ہے دنیا میں اس کا انجام اللہ تعالیٰ اس کو دسا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بری موت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بری بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر اس کے پاس کروڑوں روپیہ بھی دولت ہو، وہ دولت اس کے کام نہیں آتی۔ اللہ کی قسم جو اس حافظ سے دشمنی لے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے سے دشمنی لے، آپ دیکھو قرآن کی کتنی عظمت ہے۔ اللہ کی قسم دنیا کے جتنے بڑے مذہب ہیں، جتنے بڑے مذہب، چاہے وہ عیسائیوں کا مذہب ہو، چاہے وہ اور کوئی مذہب ہو، کسی کے پاس ان کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ آپ دیکھو انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے، انجیل آسمان سے اتری تھی، عیسائیوں نے اس میں تبدیلی کر دی، ان کے پاس اپنی صحیح کتاب موجود ہے ہی نہیں، ان کی کتاب میں گڑبڑ کر دیا گیا، گڑبڑی بر دی گئی، لیکن ان کے پاس کوئی انجیل کا حافظ نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے کہ ہماری کتاب صحیح ہے یا ہماری کتاب کسی کو یاد ہے۔ کسی کو یاد نہیں ہے بزرگوں اور دوستوں۔ اچھا تورات کا دیکھیں کوئی حافظ نہیں، زبور کا دیکھیں کوئی حافظ نہیں۔